تو بیٹا آج کا چیپٹر ہمارا دا ٹرائیپوڈز ہے جو جان کرسٹوفر نے لکھا ہے اور آج ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. اس ناول کی سیریز بہت ہیں لیکن اس میں آپ کو 3 ہائی لائٹ کی گئی ہیں. سیریز میں پہلا ہے آپ کا دا وائٹ ماؤنٹینز، سفید پہاڑ. اس کے بعد جو ہے دا سٹی آف گولڈ اینڈ لیڈ، جس کا مطلب ہے کہ سونے اور سیسے کا شہر. اور آخری اس میں جو سیریز ہے وہ دا پول آف فائر یعنی آگ کا تالاب. اچھا بیٹا، چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے اس کی پلاٹ سمری کو ہم دیکھ لیں اگر تو یہ 5 نمبرز پہ ہے. ول a 12-year-old has a capping ceremony approaching. ول ایک کریکٹر جو 12 سال کا ہے اور اس کی ایک کیپنگ سیریمنی ہونے جا رہی ہے. سیکنڈ ہے اوزیمینڈیاز tells Will about the safe haven in the White Mountains. اوزیمینڈیاز ایک کریکٹر اس میں آئے گا جو ول کو بتائے گا کہ وائٹ ماؤنٹینز پہ بہت کچھ موجود ہے. ول اینڈ ہز فرینڈ ہینری بگن دیئر جرنی ٹو دا ماؤنٹینز. یہ سن کے ول اور اس کا دوست جو ہے ہینری وہ اپنا سفر پہاڑوں کی جانب شروع کریں گے. ول اینڈ ہینری ٹیک اے بوٹ ٹو اے نیو لینڈ. پھر ول اور ہینری جو ہے اس سفر کے لیے بوٹ کا چناؤ کریں گے تاکہ نیو لینڈ کی طرف جائیں. لاسٹ ہے ول اینڈ ہینری میٹ بین پول who helps them reach the mountain. ول اور ہینری کی ہیلپ بین پول کرے گا انہیں ماؤنٹین میں جانے تک. تو دا ٹرائیپوڈز ہے کیا؟ اب یہ اس کی میں لائن بائی لائن آپ کے لیے ٹرانسلیشن کرتی ہوں. دا ٹرائیپوڈز had been rulers of earth for more than 100 years. 100 سال سے زیادہ ٹرائیپوڈز نے جو ہے زمین پر حکومت کی تھی. ٹرائیپوڈز کا مطلب ہے 3 پیروں والی مخلوق. They governed simply and effectively. انہوں نے بڑے سادگی کے طریقے سے اور پر اثر طریقے سے حکومت کی. طریقہ کیا تھا؟ By dominating the minds of men. لوگوں کے دماغوں پہ حکومت کی. This was achieved through the cap. یہ حکومت انہوں نے کس طرح سے حاصل کی؟ کیپس کے ذریعے، ٹوپیاں پہنا. وہ کیپس کیا تھے؟ Meshes of silvery metal which fitted closely round the skull. وہ جو ہے ایک طرح کی سلور کی تاروں سے بنے ہوا ایک سر کے اوپر فٹ کرنے والی ٹوپی سی تھی. اینڈ were woven into the very flesh of their wearer. اور جو لوگ پہنتے تھے ان کے سروں کے گوشت میں ہی اس کو بن دیا جاتا تھا. کیپنگ occurred in one's 14th year. جب بھی کوئی یہ رسم تک کی جاتی تھی جب بھی کوئی اپنی عمر کے 14ویں سال میں داخل ہوتا تھا. اور یہ عمر کون سی ہوتی ہے؟ مارکنگ دا پوائنٹ ایٹ وچ ون سیز ٹو بی اے چائلڈ. جہاں آپ ایڈلٹہڈ میں آنے لگتے ہیں، بچپن سے نکل آتے ہیں. اینڈ بیکیم این ایڈلٹ. اٹ واز ٹیکن فار گرانٹیڈ اینڈ ایکسپیکٹڈ لکڈ فار تھنگ اٹینڈیڈ بائی فیسٹنگ اینڈ سیلیبریشن. اس چیز کو لوگوں نے عادتاً لے لیا تھا کہ بس یہ کام تو ہونا ہی ہے، کیونکہ عموماً اس قسم کا کام یا کیپنگ جو ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ کی جاتی تھی. A few months earlier I had seen my cousin Jack. کچھ مہینے پہلے میں نے اپنے کزن جیک کو دیکھا. A year older than myself. جو 1 سال مجھ سے بڑا تھا. Go through the ceremony. وہ بھی اس رسم سے گزرا. And had noticed the change in him afterward. اور اس کے بعد میں نے اس میں تبدیلی بھی پائی. I was to be capped the following year. میری باری کیپنگ کی اگلا سال تھی. I had some misgivings but I kept them private. میرے دل میں ان چیزوں کے لیے برے خیالات بھی تھے اور میں نہیں چاہتا تھا ایک طرح سے کہ یہ کام میرے ساتھ بھی ہو، لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں، دل میں باتیں کی. No one talked about much tripods and capping. وہاں پہ کوئی بھی کیپنگز اور ٹرائیپوڈس کے بارے میں نہیں بولتا تھا. Of course no one ever queried the rightness of these things. یہاں تک کہ کوئی اس کے لیے حق کا سوال بھی نہیں اٹھاتا تھا. Not that this until the vagrant Ozymandias came to the village where I lived. اور یہ تب تک ہوتا رہا جب تک وہاں ایک خانہ بدوش جس کا نام اوزیمینڈیاس تھا وہ اس گاؤں میں آیا جہاں میں رہتا تھا. The vagrants were those for whom capping had not worked properly. ویگرینٹ یا خانہ بدوش وہ لوگ تھے جن کے اوپر اس کیپنگ کے پروسیس نے صحیح سے کام نہیں کیا تھا، یا آپ سمجھے کہ وہ ٹرائیپوڈ کے اثر میں نہیں تھے. Their mind had refused to accept the conditioning of the tripod. ان کے دماغوں نے ٹرائیپوڈس کے
حکم کو یا ان کے طریقے کو نہیں اپنایا، اینڈ ان ریفیوزنگ ہیڈ بین بروکن، اور اسی وجہ سے وہ ان سے الگ بھی ہو گئے۔ دے وانڈرڈ فرام پلیس ٹو پلیس، کیونکہ وہ ویگرنٹ تھے، خانہ بدوش تھے، اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، نیور ریسٹنگ لانگ، کہیں پہ بھی زیادہ وہ نہیں ٹکتے تھے، اینڈ ور لکڈ آفٹر بٹ پیٹیڈ اینڈ ڈس لائک بائی نارمل کیب مین اینڈ ویمن، اور حالت یہ تھی کہ لوگ جو کیب لوگ تھے وہ عموماً ایسے لوگوں کو، یعنی جو ویگرنٹ یا اوزیمینڈیاز تھے، ان کو قابل ترس سمجھتے اور انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ ناؤ ڈو آئی فاؤنڈ مائی سیلف مور انٹرسٹیڈ ان دیم، لیکن مجھے جو ہے ان میں ایک دلچسپی دکھی، پرٹیکولرلی ان دا ون ہو کالڈ ہمسیلف اوزیمینڈیاز، اور بالخصوص اس میں جو اپنے آپ کو اوزیمینڈیاز کہلواتا تھا۔ وہ کیسا تھا؟ A big red bearded man who sang strange songs، وہ لمبا بڑا تگڑا تھا، لال بالوں والا اور لال داڑھی والا آدمی تھا جو عجیب و غریب قسم کے گانے گاتا تھا، اینڈ اسپوک لائنز آف پوئٹری، اور عموماً شاعری کی بھی کرتا تھا، اینڈ مکس سینس اینڈ نان سینس وین ہی ٹاک، اور باتیں کرنے میں کوئی سر پیر اس سے نہیں ہوتا تھا۔ Defying my parents, I invited him to come to the dance which Jack and I had made just outside the village۔ اپنے ماں باپ کے برخلاف جا کے میں نے اور میرے کزن جیک نے اسے اپنے ڈیرے پر بلایا جو کہ ہم نے گاؤں سے باہر بنایا۔ He told me a strange story، اور اس نے مجھے ایک عجیب و غریب کہانی سنائی۔ Now اصل میں جو وہ اپنے آپ کو اوزیمینڈیاز بیٹا کہہ رہا ہے، سو وہ اصل میں دوم فرعون جو ہے اس کے ریفرنس میں اس نے کہا ہے، اور یہ ایک لیٹن فریز ہے جس کا مطلب ہے سو گوز گلوری، یعنی زندگی میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ آئرانیکلی کہا گیا ہے، اور اس سے ظاہر یہ کیا ہے کہ انسان زندگی میں، یا جس طرح فرعون بادشاہوں کا بادشاہ تھا لیکن اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے گیا، اور لوگوں کو اس کے اسٹیچو کو دیکھ کے یا مجسمے وہاں کے دیکھ کے مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، تو اوزیمینڈیاز نے بھی اپنا نام اسی لیے اوزیمینڈیاز رکھا تھا۔ He was in the first place not really a vagrant, but posing as such so that he could travel through the land unchallenged and unremarked۔ ایک حیرت کی بات اوزیمینڈیاز کے بارے میں یہ تھی کہ وہ اگر حقیقت میں دیکھا جاتا تو وہ خانہ بدوش نہیں تھا، بلکہ وہ لوگوں پہ ظاہر ایسا کرتا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گھوم سکے دنیا کو، لیکن بغیر کسی چیلنج کے اور بغیر کسی پہچان کے۔ The cap he wore was a false one۔ جو ٹوپی اس نے پہنی ہوئی تھی وہ ایک غلط ٹوپی تھی، یعنی جھوٹی تھی۔ He explained that the tripods were enemies of man۔ اس نے مجھے بتایا کہ ٹرائپوڈز جو ہیں وہ انسان کے دشمن ہیں، not benefactors، ان سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ Invaders perhaps، ان لوگوں نے زبردستی ہم پہ قبضہ کیا ہے۔ From another world، دوسری دنیا سے آئے ہوئے لوگ۔ And how through capping، اور کس طرح سے اسکیپنگ کے ذریعے minds which were just beginning to think for themselves، وہ دماغ جو ابھی اپنے لیے سوچنا شروع ہی کرنے کے قابل ہوئے ہوتے ہیں، وہ subdued and harnessed to the worship of their oppressor، تو ان ٹوپیوں کے ذریعے وہ ان کو اپنا تابع کر لیتے ہیں۔ He told me too that although the tripods ruled the planet، اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اگرچہ ٹرائپوڈز یعنی 3 پیروں والی جو مخلوق ہے یہ ہمارے سیارے پہ حکومت کر رہی ہے، there were a few places where free men survived، لیکن پھر بھی اس پلانٹ کے اوپر، اس سیارے پہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آزاد لوگ زندہ گھوم رہے ہیں۔ And that one of these was among the White Mountains across the sea from England far to the south۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ اس میں سے ایک جگہ وائٹ ماؤنٹینز بھی ہے جو انگلینڈ میں ساؤتھ کی طرف ہے۔ He asked me if I would be willing to make a difficult and dangerous journey there and I said I would۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ایک طرح سے میری پسند پوچھی کہ کیا مجھے بھی شوق ہے ایسے سفروں پہ جانے کے جو خطرناک ہیں، تو میں نے حامی بھر دی۔ He himself traveled on in search of more refugees but I didn't go alone۔ وہ خود بھی، اوزیمینڈیاز خود بھی اپنے لیے ریکروٹ کے یا اپنے لیے فوجی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن میں اکیلا نہیں گیا۔ Another cousin of mine، میرا ایک اور بھی کزن تھا، ہینری اس کا نام تھا،
an old antagonist since before our school days, جو کہ شروع سے ہی ویسے ہی خیالات کا تھا کہ حالات کی مخالفت کرتا تھا. saw me leaving the village, جب اس نے مجھے دیکھا میں گاؤں چھوڑ کے جا رہا ہوں, and followed me, تو میرے پیچھے چل پڑا. we crossed the sea together, ہم نے سمندر کو ساتھ میں پار کیا. and in the land called France found a third Jean Paul, اور جب ہم فرانس کی سرزمین پہ پہنچے تو وہاں ہمیں تیسرا مل گیا جس کا نام جین پال تھا, whom we named بین پول, لیکن ہم اس کو بین پول کے نام سے گرداننے لگے. بین پول اس لیے کیونکہ شاید جین پول جو ہے وہ لمبا ہوگا, پتلا ہوگا, تو بین پول بھی پھلی کے اوپر چڑھانے کے لیے جو اسٹک یوز کی جاتی ہے وہ پتلی سی اور لمبی سی ہوتی ہے, اس لیے انہوں نے جین پول کا نام بین پول رکھ دیا. Together we made our way south, اور ہم تینوں ساؤتھ کی طرف جانے لگے. It was as difficult and dangerous as Ozymandias had promised. یہ راستہ اتنا ہی خطرناک اور مشکل تھا, دقت والا تھا, جیسا کہ اوزیمینڈیاز نے ہمیں یقین دلایا تھا. Near the end we fought a battle with a tripod, اور آخر میں ہم ٹرائیپوڈ سے ہماری جنگ بھی ہوئی. And by luck and the weapon of the ancients, لیکن ہماری قسمت اور ہتھیار جو کہ وہاں قدیم پڑے ہوئے تھے وہی ٹرائیپوڈس کی تباہی کا سبب بنے. So at last we reached the White Mountain, اور بالآخر ہم وائٹ ماؤنٹینس پہ پہنچ گئے. دیٹس اٹ بیٹا, یہ لیسن آپ کا یہاں پورا ہو گیا. اب بھی اگر اس میں کوئی کوئری ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو. سو بیسٹ آف لک, اللہ حافظ.